اردو زبان کے مشہور شاعر شجاع خاور۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ دوستو، آج میں آپ کو اردو زبان کے مشہور شاعر شجاع خاور کے بارے میں بتاؤں گا، جو 20ویں صدی کے نصف و آخر کے ان باکمال شاعروں میں سے ہیں جن کا کلام اپنے معاصرین شعراء سے بالکل ہٹ کے ہے۔ شجاع خاور دہلی سے تعلق رکھنے والے اردو شاعر تھے، جن کی پیدائش پرانی دلی کے بازار لال کنواں کی ایک گلی رودگران میں ہوا۔ ان کی پیدائش 23 دسمبر 1948 کو ہوئی اور وفات 20 جنوری 2012 کو 63 سال کی عمر میں ہوئی۔ وہ ہندوستانی پولیس سروس کے افسر بھی تھے۔ ان کی شہرت کی ایک اور اہم وجہ یہ بھی تھی کہ جنتا پارٹی کے دور اقتدار میں 1977 میں اندرا گاندھی کو گرفتار کرنے کے لیے روانہ پولیس کے جتھے کا وہ حصہ تھے۔ شجاع خاور 23 دسمبر 1948 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کا حقیقی نام شجاع الدین تھا۔ ان کے والد کا نام امیر حسین تھا۔ شاعری کا ذوق ان کے ایک بھائی کو بھی تھا۔ وہ سراج درپن کے قلمی نام سے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک ہندی فلم خون کا رشتہ بھی پروڈیوس کی تھی۔ شجاع خاور نے انگریزی میں ایم اے کیا۔ 1964 سے شجاع خاور نے اپنی شاعری کا آغاز کیا۔ ان کا ایک مجموعہ کلام مصرع ثانی کے نام سے چھپ چکا ہے۔ انہوں نے کئی نامور شعراء کے ساتھ مشاعروں میں اپنا کلام سنایا۔ فراق گورکھپوری نے ان کے ساتھ اپنے کلام کے سنانے کو یادگار قرار دیا تھا۔ دسمبر 1995 میں ان پر فالج کا شدید اثر ہوا اور اس کا اثر باقی زندگی قائم رہا۔ 20 جنوری 2020 کو شجاع خاور کا انتقال ہوا۔ شجاع خاور نے جہاں اپنی غزلوں میں غیر رسمی پن اور شاعرانہ تصنع سے انحراف کی شعوری کیفیتیں پیدا کی ہیں، وہیں ان کی غزلوں میں کلاسک غزل کا امتزاج اور رچاؤ بساؤ ان کے کلام کے حسن میں اضافہ کرتا ہے۔ ان کی غزلوں میں کلاسیکی شاعری کا رنگ بھی موجود ہے اور قدیم شعراء کا آہنگ بھی، اور وہ اس بات کا برملا اظہار اپنے اشعار میں بھی کرتے ہیں۔ اب ملے ہیں دل و جاں اس کے شجاع خاور میں، پہلے غالب میں غزل کا تھا دل اور میر میں جاں، ذوق صاحب کو سخن فہموں سے ہے آتا ہے حجاب، سارے الزام ہیں غالب کے طرفداروں کے سر۔ شجاع خاور نے اردو کی کلاسیکی اور نو کلاسیکی غزل کے مانوس الفاظ کو جو کا تو استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ کچھ اس ڈھنگ سے برتا ہے جانے پہچانے الفاظ نامانوس ہو جاتے ہیں کہ چارپائی تو استعارہ ہے، زخم ہجر آ گیا ہے بان تلک، گیا دشت کو سارا شہر، دیوانہ بیچارہ نہیں جا رہا۔ شجاع خاور کی غزلوں میں لسانی ہنرمندی تو نمایاں طور پر نظر آتی ہے، لیکن قدیم مضامین کو بھی نیا آہنگ عطا کرتے ہیں۔ یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر باز آ، نادان پھر وہ جی سے بھلایا نہ جائے گا۔ شجاع خاور کے شعر میں یادوں کے خلاف جو رد عمل ہے، اسی چیز نے انہیں انفرادیت عطا کر دی ہے۔ رشتے بنائے ہم نے بھی کیسے نئے نئے، کیا کیا قدم اٹھائے تیری یاد کے خلاف، دل برباد سے یوں مت نکالو اس کی یادوں کو، میاں آسان نہیں ایسے مکینوں کو مکی ملنا۔ جب ہم شجاع خاور کی شاعری کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں تو وہ روایت سے مکمل طور پر ہم آہنگ نظر آتی ہے کہ دوائی چارہ گر نے دی بھی تو ہم مر نہیں پاتے، مگر تیرے نہ آنے نے یہ دشواری بھی حل کر دی۔ اندر سے جو بھی حال ہو گھر کا ہوا کرے، باہر سے آرزو کا دریچہ سجا کے رکھ، یہ تنگ خیالی کی باتیں ہیں میاں چھوڑو، ایک اس کا ہی کوچہ کیا سارا جہاں چھوڑو، مسیحا تجھ کو کیسا لگ رہا ہے، ہمیں تو زخم اچھا لگ رہا ہے۔ روایتی شاعری سے اپنی ذہنی و جذباتی وابستگی کے باوجود شجاع خاور کی شاعری میں بغیر سوچے سمجھے اندھی تقلید اور بیجا پیروی کا پہلو نظر نہیں آتا۔
شجاع خاور کی شاعری میں جب بھی بیان ہوتے ہیں بالکل نئے رنگ اور آہنگ کے ساتھ آتے ہیں اور نئی شکل اختیار کرتے ہیں کہ کر دیا حیران ایک تصویر نے، ایسے پگھلے ہم کے پتھر ہو گئے۔ میر جی ایسی غزل گوئی بھی کیا، سننے والے گھر سے بے گھر ہو گئے۔ مبارک ساعت تجدید زخموں کو مبارک ہو، میرے گھر پہ کوئی غمخوار ہمدردانہ آتا ہے۔ شجاع خاور نے دامن کے چاک اور گریبان کے چاک کے موضوع کو اپنی شاعری میں کئی غزلوں میں برتا ہے۔ پیدا جنوں میں ایک نیا زاویہ کرو، وحشت بڑھے تو چاک گریباں سیا کرو، یا اس بہار پہ بھی کرو وحشتوں کے وار، یا پھر کہیں پہ جا کے گریباں رفو کرو۔ شجاع میاں یہ عشق بھلا کہاں کا ہوا، نہ آہ بھری نہ زخم جگر دکھائے گئے۔ ساری دنیا کر رہی ہے اس کی صحرا میں تلاش، اور دیوانہ چھپا ہے میر کے دیوان میں۔ ہوش والے دشت کی جانب گئے تھے ایک دن، تب سے دیوانہ سنا ہے دشت میں مغرور ہے۔ حالانکہ شاعری میں الفاظ وہی ہوتے ہیں اور مضامین بھی وہی، لیکن جس فنکارانہ چابک دستی سے وہ الفاظ اور خیال کو اپنے ڈھنگ سے باندھ دیتے ہیں، اس میں ایک نئی جدت اور جہد پیدا ہو جاتی ہے۔ جہاں بٹھا دیں گے ہم جسے، ایک ایک لفظ رہے گا بیٹھا۔ شجاع خاور نے بات کہنے کا ایک نیا سلیقہ، نیا لہجہ اور موضوعات کی طرف دیکھنے کا ایک نیا زاویہ نگاہ اپنایا ہے۔ انہوں نے یہ نکتہ بھی اٹھایا ہے کہ جو شاعری سچی ہوتی ہے وہ ممکن ہے کہ اچھی نہ ہو، اور جو شاعری اچھی ہوتی ہے ممکن ہے کہ وہ سچی نہ ہو۔ شجاع خاور کی شاعری کا سب سے بڑا وصف شعر کی فنی اور معنوی لوازمات کی طرف ان کا بے تکلف اور کھلا ہوا رویہ ہے۔ وہ زندگی کو صحیح تناظر میں دیکھتے ہیں، بات کچھ ایسی بے تکلفی سے کہہ جاتے ہیں کہ بظاہر اس بات کا تعلق خوش مذاقی یا شگفتگی سے پیدا ہو جاتا ہے، لیکن غور سے دیکھا جائے تو اس شگفتگی کے پیچھے ایک گہری سنجیدگی چھپی ہوتی ہے۔ شجاع خاور کی شاعری میں میر کی شیوہ بیانی اور بول چال کی سادگی بھی ہے، اور غالب کی طرح داری اور تہداری بھی، داغ کی دہلوی زبان کا چٹخارا بھی ہے، اور یگانہ کا طنزیہ لہجہ بھی، لیکن اسلوب ان کا اپنا ہے، اچھوتا، جدید اور منفرد، جسے انہوں نے خود ڈھالا ہے، اور یہی ان کی شاعری کی خصوصیت اور خوبی بھی ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ کا دوست محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔